أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. صدق الله العظيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. اللہ کی توفیق سے رمضان مبارک میں سورہ یوسف کے مذاکرے کا سلسلہ چل رہا تھا اور اس وقت یہ ارادہ تھا اور ظاہر بھی کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ سورہ یوسف کے مذاکرے کو بھی مکمل کیا جائے گا رمضان کے بعد، اور اللہ کی توفیق سے درس قرآن کا سلسلہ رمضان کے بعد بھی جاری رہے گا۔ میں شرمندہ ہوں کہ رمضان کے بعد 1 مہینے سے زیادہ گزر چکا اور آج بہت تاخیر کے بعد سورہ یوسف کے مذاکرے کے سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس دوران شدید مصروفیت بھی رہی اور شاید اپنی کاہلی اور سستی کو بھی اس میں خاصا دخل ہو۔ بہرحال اب ایک ارادے کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ بہت سے خواتین و حضرات نے اس دوران بار بار یاد دہانی بھی کی، فرمائش کی کہ اس سلسلے کو جلدی شروع کیا جائے۔ ان سب کا میں شکر گزار ہوں اور ان کے ذوق اور حسن طلب کا بہت قدردان ہوں، اور خاص طور پر ان سے اور آپ سب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ میری صحت اور عافیت، وقت میں برکت اور قرآن مجید کے مذاکرے کے اس سلسلے کو جاری رکھنے کی توفیق میرے لیے اللہ سے مسلسل مانگتے رہیں، اور مجھ سے کچھ کوتاہی ہونے لگے تو بلا تکلف بار بار آپ یاد دہانی بھی کرتے رہیں۔ اس سے انشاءاللہ مجھے فائدہ ہوگا۔ جہاں تک رمضان مبارک میں درس کا سلسلہ
مکمل ہوا تھا جہاں تک ٹھہرا تھا. یاد ہوگا آپ کو میں پھر سے سلسلہ کلام کو مربوط کرنے کے لیے آج وہاں سے مختصراً حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کا تذکرہ کرتا ہوں تاکہ سلسلہ کلام مربوط ہو جائے اور آپ کو پچھلے درس کی باتیں یاد آ جائیں. یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ مصر اور پورے علاقے میں شام تک فلسطین تک پھیلے ہوئے قحط اور خشک سالی کی وجہ سے یہ سن کر کہ مصر میں کوئی ایسا رحم دل حکمراں آیا ہے جو بہت ہی مناسب داموں پر ہر ایک کو غلہ دے رہا ہے اور ایسا نظام اس نے بنا دیا ہے کہ وہ جو چند بڑے تاجر ایسنشل کمیونٹیز کو، جو انسانوں کی بنیادی ضروریات کی چیزیں ہیں، ان پر بھی قبضہ کر کے اور بہت مہنگے داموں میں ان کو بیچتے ہیں، لوگوں کی ضرورتوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. ان کا قصہ تمام کر کے ایک حکمراں نے بہت ہی منصفانہ ایک نظام قائم کیا ہے اور ایک مصر میں ایک ویلفیئر اسٹیٹ، ایک فلاحی ریاست قائم ہو گئی ہے. تو دور دراز سے لوگ آتے تھے اور وہاں سے بہت ہی مناسب داموں پر غلہ خرید کر لے جاتے تھے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام جو فلسطین میں رہتے تھے، ان کے بچوں نے اپنے باپ سے اجازت لی اور وہ ایک قافلے کے ساتھ آئے تاکہ وہ بھی مصر سے غلہ لے کر آئیں. یہ لوگ پہنچ گئے وہاں اور جب وہاں پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو فوراً پہچان لیا اور وہ جو ان کا اکلوتا حقیقی بھائی تھا بنیامین، اس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑا خصوصی ایک توجہ اس کی طرف کی اور تنہائی میں اس کو بتا دیا کہ میں کون ہوں. اور ایک مشورہ بھی کر لیا. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بھئی دیکھو، میں اب تم کو واپس نہیں جانے دینا چاہتا. بہت زمانے کے بعد ہم دونوں سگے بھائی ملے ہیں. ایک ترکیب چلنی پڑے گی مجھ کو تم کو روکنے کے لیے، اور اس ترکیب کی وجہ سے تھوڑی سی بدنامی بھی تمہاری ہوگی، لیکن تم ذرا اس کو برداشت کر لینا. اس کے بغیر تمہارا یہاں روکنا میرے لیے ممکن نہیں ہوگا. یہ گویا تنہائی میں دونوں بھائیوں کی باتیں ہو گئیں اور ایک پلان طے ہو گیا. اب جب یہ غلہ لے کر یہ بھائی لوگ واپس چل دیے تو جو عملہ تھا یوسف علیہ السلام کا، جو اسٹاف تھا، ان کو یہ محسوس ہوا کہ ایک پیمانہ یا ایک پیالہ یا ایک جگ سرکاری مہمان خانے کا وہ غائب ہے. وہ جو سرکاری پیمانہ تھا وہ یوسف علیہ السلام کے گویا اشارے پر ان کے عملے نے یوسف علیہ السلام کے انہی حقیقی بھائی بنیامین کے سامان میں چپکے سے رکھ دیا تھا.
اب یہ جب چلا قافلہ تو اس عملے کے کسی ذمہ دار نے، اعلیٰ افسر نے یہ گویا اعلان کیا کہ ٹھہرو ٹھہرو، ایسا لگتا ہے ہم کو کہ آپ لوگوں نے کچھ ایک سامان چرایا ہے، آپ لوگ چوری کرنے والے لوگ ہو۔ یہ بالکل ضروری نہیں ہے کہ یہ بات یوسف علیہ السلام نے ان سے کہلوائی ہو، یہ جو حکومتوں کا، حکمرانوں کا عملہ ہوتا ہے اس کو تو ایک کام بتا دیا جاتا ہے، ایک ٹاسک کہ تم کو یہ کرنا ہے، اب وہ اپنے انداز سے وہ کام کرتے ہیں، ہر چیز میں وزیر اعظم تو دخل نہیں دیتا۔ تو ان لوگوں کو نے جو اعلان کیا وہ اس زبان میں کیا کہ آپ لوگ چور ہو۔ اب آپ یہ سمجھیں کہ یہ ایک سرکاری عملے کی زبان ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ سرکاری عملہ کس طرح کی زبان بولتا ہے۔ تو ان قافلے والوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور پوچھا ان سے بڑی حیرت سے کہ بھئی کیا چیز غائب ہو گئی ہے کہ آپ ہمارے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں؟ تو بتایا انہوں نے کہ فلاں چیز غائب ہو گئی، اور یہ بھی کہا ساتھ میں اس ذمہ دار نے کہ بھئی اگر جس شخص نے وہ چیز جو ہماری گمشدہ چیز ہے وہ واپس ہم کو لا کر دے دی تو بہت بڑا انعام بھی اس کو ملے گا۔ ایک اونٹ جتنے غلے کے بوجھ کو اپنے اوپر لاد کر لے جا سکتا ہے اتنا غلہ اس کو اس انعام میں ملے گا۔ اس افسر نے کہا کہ میں ہوں اس کا ذمہ دار۔ تو جواب میں ان لوگوں نے یہ کہا کہ بھئی آپ کیسی بات کر رہے ہو، تاللہ لقد علمت، آپ کیسی بات کر رہے ہو، آپ اچھی طرح جانتے ہو کہ ہم لوگ یہاں پر کوئی جرم کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم اپنی قوم کے شرفاء میں سے ہیں، اور ہم تو اس سے پہلے بھی گویا آپ کے یہاں مہمان رہ چکے ہیں، اور آپ ہمیں پہچانتے ہیں، آپ یہ کیسی بات کر رہے ہو کہ ہم لوگ چور ہیں، کبھی ہم نے کوئی چوری نہیں کی، وما کننا سارقین۔ تو ان سرکاری عملے کے لوگوں نے ان سے کہا کہ اچھا اگر جھوٹ ثابت ہو گیا آپ کا، اور ثابت ہو گیا کہ آپ لوگوں نے یہ سامان چرایا ہے آپ میں سے کسی نے، تو بتائیے کیا سزا دی جائے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ بھئی ہمارے ملک میں تو قانون رائج ہے، ہم لوگوں میں، خاندان بنو اسرائیل میں، تو وہ تو یہ ہے کہ بھئی جس کے پاس کوئی گمشدہ مال پکڑا جاتا ہے چوری کا، وہ شخص اسی شخص کا غلام بنا دیا جاتا ہے جس کا مال اس نے چرایا ہوتا ہے۔ اب یہ بھی بڑی عجیب و غریب حکمت تھی۔ آگے چل کر قرآن اس کو صاف کرے گا کہ یہاں مصر میں جو قانون چل رہا تھا وہ مختلف قانون تھا، اس میں چور کو پر جرمانہ تو لگایا جا سکتا تھا، لیکن وہ جو مسئلہ تھا کہ جس کا سامان چور نے چرایا ہے مثلا، یا کسی شخص نے چرایا ہے، اس کو غلامی کرنی پڑے گی اس کی، یہ قانون مصر میں رائج نہیں تھا، یہ قانون تو فلسطین میں رائج تھا۔ لیکن یہاں ان افسران نے یہ کہا کہ آپ کے ہاں کیا قانون ہے؟ ان لوگوں نے بتا دیا ہمارے ہاں یہ قانون ہے۔ اب یہ بھی ایک بہت ہی نہایت ایک شاندار تدبیر کے طور پر شاید یہ وہاں پر طے ہوا ہوگا۔ اب یہ عملے نے خود سے سوچا یا یوسف علیہ السلام نے ان کو اشارہ کیا عملے نے کہ بھئی وہاں کا جو قانون ہے میں جانتا ہوں، اور وہ آپ اس قانون کے مطابق ان کو روکا جا سکتا ہے۔ تو ان لوگوں نے ان سے ہی کہلوا دیا کہ ہمارے یہاں کا یہ قانون ہے۔ اب تلاشی شروع ہوئی، اور سب سے آخر میں بنیامین کے سامان کی تلاشی ہوئی،
جس کے سامان میں قصداً اس چیز کو چھپایا گیا تھا. اب جب وہاں سامان اس کے سامان سے برآمد ہوا تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اب بنیامین کو رہائی نہیں مل سکتی، بنیامین کو یہیں رکنا ہوگا. بظاہر غلام بن کر. یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب جملہ فرمایا، کذالک کدنا لیوسف، کہ یہ تدبیر ہم نے یوسف کے دل میں ڈالی تھی. یہ بلکہ قرآن کے الفاظ میں یوسف کی خاطر تو یہ تدبیر ہم نے کی تھی. اللہ اکبر. کوئی یوسف علیہ السلام پر الزام نہ لگائے، کوئی یوسف کے بارے میں یہ بدگمانی نہ کرے کہ یہ کیا ایک جھوٹا الزام لگا کر. نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں، یہ تو تدبیر ہم نے دل میں ڈالی تھی. واقعی یوسف علیہ السلام کا واقعہ اتنے پہلوؤں پر مشتمل ہے اور ایسی رہنمائیاں ہیں اس میں. کسی بہت اچھے مقصد کی خاطر کوئی ایسی تدبیر اختیار کرنا جو تدبیر بظاہر بہت صحیح نہ ہو، لیکن وہ چند منٹوں کے لیے وہ تدبیر اختیار کر کے اور جلدی سے اس اچھے مقصد کو حاصل کرنے کی طرف قدم بڑھ جائے اور آئندہ اس کے اثرات بہت اچھے نکلیں. اس شخص پر بھی جس کو ایک ذریعے کے طور پر استعمال کیا جائے، تھوڑی دیر کے لیے ایک دھبا اس کے اوپر آ جائے اور پھر اس واقعے کے بعد پورے خاندان پر اس کے بہت خوشگوار اثرات مرتب ہوں، ایسا کوئی نیک نیتی کے ساتھ کیا جانے والا اختیار کیا جانے والا منصوبہ، اٹھایا جانے والا قدم، یہ شریعت کے لحاظ سے ناپسندیدہ نہیں ہوتا. اصل میں اسلام کی جو سمجھ ہے بس وہ حاصل ہو جائے تو کوئی اشکال ہو ہی نہیں سکتا. انما الاعمال بالنیات. کسی عمل کے پیچھے ارادہ کیا ہے، مقصد کیا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو تدبیر ہم نے دل میں ڈالی یوسف کے، اور میں تو اس کو ایک مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ دل میں ڈالی. اللہ تعالیٰ تو اپنے اوپر لے رہا ہے. کدنا، ہم نے یہ تدبیر یوسف کی خاطر اختیار کی. کیا پیارا بندہ ہے یوسف. اللہ اکبر. اور اللہ تعالیٰ آخر میں خود وضاحت بھی فرماتے ہیں، ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، کہ اصل میں یوسف اپنے بھائی کو مصر کے قانون کے ماتحت اپنے پاس نہیں روک سکتے تھے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک تکوینی مشیت سے یہ بات یوسف علیہ السلام کے عملے کے عہدیداروں کے دل میں ڈال دی کہ انہوں نے خود یوسف کے بھائیوں سے ان کے اپنے ملکی قانون کے بارے میں دریافت کر لیا. یہ ہے کدنا. انہوں نے پوچھا، چنانچہ ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہمارے یہاں تو وہی آدمی روکا جاتا ہے، گرفتار کر کے غلام بنا لیا جاتا ہے جس کے پاس کسی کا سامان ملتا ہے. وہ تو بالکل سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ جواب دینے کے بعد اس کا آئندہ یہ مسئلہ ہوگا. انہیں یقین تھا کہ یہ غلط شبہ کیا جا رہا ہے ہم پر. اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی بات فرمائی ہے، یعنی جزوی واقعات کے ساتھ تربیتی اصولی مختصر جملے. کیا خوبصورت انداز تربیت ہے جسے کہتے ہیں بٹوین دا لائنس. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذی علم علیم. ہم نے علم و عقل کے اعتبار سے ہم جس کے مرتبے چاہیں بلند کرتے ہیں. یہ اشارہ ہے یوسف علیہ السلام کی پختہ عقلی کی طرف، ان کی بہترین سوجھ بوجھ کی طرف.
کامیاب ترین انسان وہ ہے جو دیندار بھی ہو اور سمجھدار بھی ہو. وہی اپنے فیملی کو ٹھیک سے چلا سکتا ہے, وہی چیلنجز کا صحیح مقابلہ کر سکتا ہے, زندگی کے نشیب و فراز سے کامیاب گزر سکتا ہے. اشارہ کر رہے ہیں وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. اور یہ تو عجیب و غریب حصہ ہے آیت کا کہ ہر صاحب علم سے بڑھ کر ایک اور اوپر زیادہ عالم ہوتا ہے, ہر سمجھدار سے اوپر اس سے بھی زیادہ سمجھدار ہوتا ہے. یعنی اس کے بعد کسی شخص کو اپنے بارے میں علم و فضل کا ایسا دعویٰ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں ہی سب سے زیادہ سمجھدار ہوں. اور کیا زندگی میں روزمرہ اس کا تجربہ نہیں ہوتا؟ یہ تو الگ بات ہے کہ ہم لوگ میں سے اکثر لوگ کچھ ہر وقت گزرنے والے واقعات و تجربات سے پر غور ہی نہیں کرتے. جو لوگ غور کرتے ہیں ان کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ بندہ جس سے اس وقت ملاقات ہوئی یہ بہت سمجھدار ہے, بڑا عقل مند ہے, بڑا ذہین ہے. فلاں صاحب سے جو بات ہوئی, فلاں صاحب کو جو مضمون پڑھا, فلاں صاحب کی جو گفتگو سنی, فلاں حالات پر جو حالات یا واقعے پر جو تبصرہ پڑھا, وہ بتاتا ہے کہ ماشاءاللہ بڑی گہری سمجھ ہے. وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. کوئی انتہا نہیں ہے سمجھداری کی. بڑے سے بڑا سمجھدار وہ کہیں نہ کہیں اس کو نظر آتا ہے کہ اس معاملے میں فلاں شخص مجھ سے زیادہ سمجھ اور علم والا ہے. اب یہ جب بات ثابت ہو گئی تو جھنجھلا گئے بالکل بنیامین کے, یوسف علیہ السلام کے بھائی. ان کے دل میں پہلے سے کیا کیا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے وہ سلوک کیا یوسف علیہ السلام کے ساتھ, وہ پھر ایک بات اندر کی نکل کر باہر آ گئی. وہ بالکل برداشت نہیں کر سکے, اور بات معقول بھی ہے کہ یہ بنیامین نے کیا حرکت کی کہ ہم کو بدنام کر دیا. تو جھنجھلا کر کہنے لگے اس شخص نے اگر آج چوری کی ہے تو حضور ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کا ایک بھائی اس سے پہلے بھی چوری کر چکا ہے. صاف اشارہ تھا یوسف علیہ السلام کی طرف, اور ان کے بیچاروں کو بالکل محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کس سے کہہ رہے ہیں. یہ وہ جس سے کہہ رہے ہیں وہ خود یوسف علیہ السلام ہی ہیں. بچپن میں کیا ہوا تھا یوسف علیہ السلام کے کس معصومانہ ایک عمل کو چوری کے طور پر یاد کیا انہوں نے. بڑے کئی قسم کی تفصیلات آتی ہیں کہ کسی کے کہنے پر کوئی چیز انہوں نے اٹھا لی تھی بالکل بچپن میں. ان کی پرورش یوسف علیہ السلام کی جو ہوتی تھی اپنے ننیہال میں ہوتی تھی. اب وہاں سے کوئی چیز انہوں نے اٹھائی, اپنی ماں کے کہنے پر اٹھائی, چھپا لیا اس کو, اور وہ پھر نکل آئی ان کے پاس. تو اس کا الزام اب یہاں انہوں نے وہ پرانی بات یاد دلائی کہ یہ تو بچپن میں چوری کر چکے ہیں. انہیں ایک بھائی بچپن میں چوری کر چکا, یہ اسی کا بھائی ہے. یہ یوسف علیہ السلام سب سمجھ گئے, مگر قرآن بتاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام چپ رہے, بالکل خاموش رہے, کوئی ری ایکشن ظاہر نہیں کیا. پی گئے وہ, اور بالکل ظاہر نہیں کیا. وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ. دل دل میں کہنے لگے کہ بھئی تم لوگ بہت ہی اس سے بھی زیادہ بدتر ہو جتنا میں تم کو سمجھتا ہوں, اور جو تم کہہ رہے ہو نا اللہ اس کی حقیقت کو خوب جانتا ہے. یہ بات انہوں نے دل میں کہی. اب جب بات سامنے آ گئی کہ بنیامین تو اب ساتھ میں نہیں جا پائیں گے, تو پھر گڑ گڑائے اور انہوں نے کہا کہ اے عزیز مصر, ذہن میں رکھیے گا کہ اب یوسف علیہ السلام عزیز مصر ہو چکے ہیں. میں پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا, اور گویا وہ وزیر اعظم ہیں
پورے اختیارات کے ساتھ اب کہنے لگے کہ آپ خیال فرمائیے، بنیامین کی جگہ آپ ہم میں سے کسی اور کو روک لیجئے، اس لیے کہ بوڑھے باپ ہیں اور وہ بیچارہ برداشت نہ کر پائیں گے بنیامین کی جدائی کو، آپ ہم میں سے کسی کو روک لیجئے، اور ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ آپ بہت ہی سراپا احسان اور نیک مزاج انسان ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بھئی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جرم کوئی کرے اور اس کی جگہ پر ہم کسی اور کو روک لیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو یقین ہو گیا کہ اب تو بنیامین کو چھوڑ کر ہی جانا پڑے گا، تب وہ لوگ آپس میں بیٹھے سر جوڑ کر مشورے کے لیے اب کیا کریں۔ کتنی مشکل سے والد صاحب سے اجازت لے کر آئے تھے، اور اب بنیامین کے بغیر ہم ان کے پاس کیا منہ لے کر جائیں۔ تو جو ایک ان میں سے ایک بڑے بھائی تھے، بڑا عمر کے لحاظ سے بھی ہو سکتے ہیں، اور بعض حضرات نے یہ کہا کہ نہیں یہ چوتھے نمبر کے بھائی تھے لیکن زیادہ سمجھدار تھے، اور یہ بڑائی جو ہے قال کبیرہم، یہ گویا عمر کی بڑائی نہیں تھی بلکہ عقل کی اور سمجھداری کی بڑائی تھی۔ انہوں نے کہا کہ بھئی کتنی مشکل سے تم لوگوں نے اپنے ابا کو راضی کیا تھا، ایک مضبوط عہد و پیمان دے کر آئے تھے، تب جا کر انہوں نے بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیجا تھا، اور اس سے پہلے بھی تم لوگ یوسف کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کر چکے ہو۔ تو بھائی میں تو اب جاؤں گا نہیں ابا کے پاس بنیامین کے بغیر، یا تو ابا مجھے اجازت دے دیں کہ تم بھی آ جاؤ، لیکن میں اس حالت میں تو ابا کو منہ نہیں دکھاؤں گا، یا اللہ تعالیٰ کوئی اور راستہ نکال دے، بنیامین ہی کی رہائی ہو جائے، کوئی اور شکل نکل آئے، لیکن میں اب نہیں جاؤں گا۔ تم لوگ جاؤ اور تم جا کر اپنے ابا سے، ہمارے ابا سے، اپنے ابا سے ہی کہو کہ صاف صاف کہ آپ کے بیٹے بنیامین نے چوری کا جرم کیا، اور ہم تو بھائی اتنا ہی آپ کو بتا رہے ہیں جو ہمارے علم ہے، اور حقیقت کیا ہے وہ تو ہم جانتے نہیں۔ ہم نے جو آپ سے بہت پکا وعدہ کیا تھا کہ ہم بنیامین کو واپس لے کر آئیں گے، تو ہمیں کیا معلوم تھا کہ یہ واقعہ پیش آئے گا، بنیامین یہ حرکت کرے گا، اس کو روک لیا جائے گا، ہم تو نہیں جانتے تھے۔ اور یہ بھی کہہ دینا کہ بھائی ہم لوگ جس بستی میں تھے وہاں کے لوگوں سے ابا جان آپ معلومات کروا لیجیے، جس قافلے کے ساتھ ہم لوگ آئے ہیں اس قافلے سے آپ دریافت کر کے مطمئن ہو جائیے، ہم بالکل آپ سے جو بتا رہے ہیں کہ بنیامین نے چوری کی، اس کی سزا میں اس کو وہاں روک لیا گیا، صاف صاف کہہ دینا ابا سے۔ چنانچہ قرآن اشارہ کرتا ہے کہ یہ لوگ آئے اور آ کر یہی داستان بیان کر دی۔ ابا کو پھر ایک مرتبہ بہت صدمہ ہوا، نئے غم نے پچھلے غم کو ہرا کر دیا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ بھئی میں کیا کروں، مجھے تو لگتا ہے کہ تم لوگوں نے پھر کچھ گڑھا ہے، اور میں تو اب صبر ہی کروں گا، مجھے تو اب بھی یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے سب بیٹوں کو مجھ سے ملا دے گا۔ اب یاد رکھیے گا کہ 3 بیٹے یعقوب علیہ السلام کے اب ان کی آنکھوں سے دور ہیں، یوسف علیہ السلام، بنیامین، اور وہ جو بڑا بھائی نے یہ کہا تھا، بڑے بھائی نے، کہ میں بنیامین کے بغیر واپس نہیں جاؤں گا، میں یہ رکتا ہوں۔ اب یہ 3 ہیں جو دور ہیں۔ اتنی شدید صدموں کے باوجود یعقوب علیہ السلام کے دل میں اللہ سے امید باقی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں مجھے امید ہے کہ ایک نہ ایک دن وہ سب میری آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے۔ انہو هو العلیم الحکیم۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ،
اتنا صدمہ پہنچا یعقوب علیہ السلام کو کہ انہوں نے اپنے اب ان بیٹوں کی طرف سے منہ پھیر لیا. ایسا لگتا ہے جیسے کہتے ہیں کہ بھئی اب میں تم سے بات چیت نہیں کروں, قطع تعلق کر لیا, یوں سمجھیا. کیا عجیب بات ہے. قرآن کتنی یہ شخصیتیں کیا ہیں, نبی بھی ہیں اور بشر بھی ہیں. تو بشریت, عبدیت اور نبوت ساتھ ساتھ چل رہی. کوئی نبی ہو کر بشریت سے الگ نہیں ہو جاتا. کوئی ولی ہو کر بشریت سے الگ نہیں ہوتا. وہ شوہر رہتا ہے, وہ باپ بھی رہتا ہے, وہ دادا نانا بھی رہتا ہے, چچا خالو پھوپھا ماموں بھی رہتا ہے. تو وہ بشری اس واقعہ یوسف میں قدم قدم پر بشریت اور نبوت, بشریت اور ایک صلاح و تقوی, رشد و ہدایت, وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہے. اور یہ وہ چیز ہے جو سیکھنے کی ہے, بہت غور کرنے کی ہے. نیکی کا یہ تصور کہ انسان بشریت سے اوپر ہو جائے, وہ شوہر کی محبت اس کے اندر نہ رہے, باپ کی شفقت اس کے اندر نہ رہے, یہ نہیں ہے تقاضا ولایت کا یا نبوت کا, بالکل قطعا نہیں. بلکہ جتنا زیادہ انسان اللہ سے قریب ہوتا ہے اتنا ہی محبت کرنے والا وہ شوہر اور اتنی ہی شفقتوں کی برکھا برسانے والا وہ باپ ہوتا ہے. اور یہ چیز اس واقعہ یوسف میں بہت صاف طور پر سامنے آئی. اور کاش کہ ہماری گھر کا ہر فرد اس کی روشنی میں اپنی سیرت و کردار کو اس سانچے میں ڈھالنے کی ہم لوگ سنجیدہ کوشش کریں. اور یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ بھئی اب کیا کرے, ہائے یوسف, ہائے یوسف, یا اسفا علی یوسف. یعنی بنیامین کے صدمے نے یوسف کے صدمے کو تازہ کر دیا, اور روتے روتے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور گھٹ گھٹ کر زندگی گزرنے لگی ان کی. کیا اندر کی عجیب کیفیت. ذرا ایک باپ کی حیثیت سے سوچیے, اور باپ بھی وہ جو بے پناہ شفیق باپ, اور ان اولادوں کا صدمہ اس کو پہنچے جو اولادیں بہت زیادہ عزیز ہوں. اب یہ جو اور بیٹے تھے, ان کا کردار, باپ کی یہ کیفیت دیکھ کر اور ان اولادوں سے ان کی بے تعلقی کے تجربے سے گزر کر انہوں نے تو جو انداز اختیار کیا اس سے ان کی سطح سامنے آتی ہے. کہنے لگے بھائی ابا جان آپ تو یوسف کی یاد میں لگے رہیں گے ایسے کہ آپ جاں بلب ہو جائیں. دم ہی نکل جائے گا آپ کا, آپ بالکل ایک دم سٹھیا جائیں گے. یعقوب علیہ السلام نے اپنی ان بیٹوں کی اس نامناسب بات پر یہ جواب دیا, انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ. میں تو اپنے رنج و غم کی شکایت بس اپنے اللہ ہی سے کرتا رہتا ہوں, تم سے کیا کہہ رہا ہوں. اور اللہ کی طرف سے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. مجھے اللہ کے الطاف بے کراں کا وہ علم ہے جو تمہیں نہیں ہے. تمہیں وہ اسرار, وہ علوم نبوت نہیں ملے جو مجھے ملے ہیں. اور میں تم سے تو شکایت نہیں کرتا, میں تو اللہ سے شکایت کرتا ہوں. مخلوق سے شکایت کرنا اپنے حالات کی یہ ناپسند ہے اللہ. مخلوق کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں کی شکایت کرنا اپنے رب سے, یہ تو عبدیت ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. میں جو کچھ بھی عرض معروض کر رہا ہوں اپنے اللہ سے کر رہا ہوں, تم سے کیا سروکار ہے, تم سے تو میں نے کچھ بھی نہیں کہا.
مولانا عبد الماجد دریابادی اللہ ان کے درجے کو بلند فرمائے لکھتے ہیں کہ پیغمبر نہایت درجہ رقیق القلب ہوتا ہے اور ساتھ ہی اپنے اللہ پر نازا بھی ہوتا ہے۔ یہ جو جامعیت ہے، شفقت، دل کی نرمی اور ساتھ ساتھ اللہ سے تعلق، یہ جامعیت بڑی پیاری شخصیت کو بنا دیتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح کی بات لکھی ہے کہ صبر جمیل کے خلاف اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے مخلوق سے رونا، مخلوق سے اپنی پریشانیوں کا ذکر کرنا، یہ صبر جمیل کے خلاف ہے۔ لیکن اپنے حالات اور پریشانیوں اور غموں کا ذکر اپنے رب سے کرنا، یہ ہرگز صبر جمیل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ تو مطلوب ہے۔ ایک وقت آیا کہ یعقوب علیہ السلام نے اس کے بعد اللہ جانے کسی اشارے کو پا کر، کیا وجہ تھی کہ ان کے دل کے اندر ایک نیا عزم آیا اور انہوں نے اپنے ان بچوں سے کہا کہ بیٹو اب پھر جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس صرف کافر لوگ ہوتے ہیں۔ یہاں تک میں پچھلے درس میں پہنچ چکا تھا، لیکن میں نے چاہا کہ یہ پورا جو حصہ ہے اس کو میں دہرا کر آپ کے ذہنوں کے اندر وہ کیفیت واپس لے آؤں۔ اب آگے کا سنیے۔ یہ لوگ پہنچ گئے یعقوب علیہ السلام کے حکم پر دوبارہ، اور یہ پہنچے ہیں غلہ لینے کے لیے، اور جا کر انہوں نے یوسف علیہ السلام سے یہ کہا کہ یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر، بڑی عاجزی کے ساتھ کہا، اے وزیر اعظم صاحب، اے عزیز مصر، ہمارے گھر والے اور ہم لوگ بڑی تکلیف میں، اور ہم ایک نکمی سی پونجی لے کر آئے ہیں، جو کچھ ہم لائے ہیں وہ پوری قیمت تو نہیں ہے، ایک ناقص اور حقیر جو کچھ ہم لا سکے لے آئے ہیں۔ ایک اپنی مسکنت اور محتاجی ظاہر کرنے والے یہ الفاظ ہیں۔ اب آپ ہمیں غلہ تو پورا دے دیجئے، جی قیمت چاہے کم ہو، اور آپ ہمارے ساتھ رعایت کر دی، وہ تو صدق علینا، رعایت کر دی۔ اور اللہ تعالیٰ رعایت کرنے والوں، صدقہ دے دینے والوں، خیرات کرنے والوں کو بہت بڑا انعام عطا فرماتا ہے۔ اب یہ جو کیفیت دیکھی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی، ان کی زبان حال و زبان قال سے ایسی ضرورت مندی، محتاجی، فقر و افلاس کا جو اظہار دیکھا تو رہا نہ گیا یوسف علیہ السلام کے محبت والے دل سے۔ اب تک وہ جس بات کو ظاہر نہیں کر رہے تھے وہ اب اس کو چھپا نہیں سکے، کہنے لگے هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ، یاد ہے تم کو جو برتاؤ تم نے یوسف کے ساتھ کیا تھا اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا تھا، اور اس وقت کیا تھا جب تم نادان تھے۔ ہمارے یوسف علیہ السلام، ایک انسان جس کے دل میں شرافت، محبت، نرمی اور عفو و درگزر جیسے اخلاق کوٹ کوٹ کر بھرے ہوتے ہیں، وہ جس وقت اپنے کسی کو کچھ تنبیہ بھی کر رہا ہوتا ہے، کچھ ٹوک بھی رہا ہوتا ہے، تو واقعی میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں وہ اس کی زبان سے ایسے الفاظ بھی نکل آتے ہیں جو دراصل ایک عذر پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ عام طور پر رحم سے خالی لوگ اس بات کو سمجھ نہیں سکتے
لیکن یوسف علیہ السلام کے ذرا الفاظ پر غور کیجیے. اذا انتم جاہلون، تم نے یہ حرکت کی تھی، یاد ہے تم نے کیا سلوک کیا تھا، اور ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تم لوگ بڑے نادان تھے. یہ عذر ہے. یعنی یوسف علیہ السلام کا دل اس پر راضی نہیں ہے کہ بس ان کو صرف ڈانٹ پلائیں اور بڑی بے رحمی اور روکھے پن کے ساتھ ان کو ان کی پچھلی حرکتوں کو یاد دلائیں. وہ یہ بھی کر رہے ہیں بقدر ضرورت، لیکن اپنے دل کے تقاضے سے مجبور ہو کر، اپنی شریفانہ طبیعت کے تقاضے سے وہ ایک ایسا لفظ بھی کہہ رہے ہیں جس سے ذرا سا بیلنس ہو جائے. بدنام نہیں کرنا چاہتے، ذلیل و رسوا نہیں کرنا چاہتے، شرمندہ نہیں کرنا چاہتے. تو ساتھ میں ایک بات یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی تم لوگ اس وقت نہ سمجھتے. اب جب یہ جملہ سنا یوسف علیہ السلام کی زبان سے، هل علمتم ما فعلتم بیوسف و اخیہ، یاد ہے تم کو کہ تم نے یوسف کے ساتھ، اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ اوہو، یہ سنتے ہی بول پڑے، قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، ارے کیا آپ یوسف ہیں؟ قال انا یوسف وهذا اخی، یوسف علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ ہاں میں یوسف ہی ہوں، اور یہ ہے میرا بھائی بنیامین. قد من اللہ علینا، اللہ اکبر، قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا، اللہ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا. یہ بھائی جب انہوں نے سنا ہوگا نا، هل علمتم ما فعلتم بیوسف و اخیہ، یعنی ان کے سامنے پچھلے واقعات کی یاد ایک بجلی کی برق کے ساتھ کی طرح رون گئی ہوگی. انہیں یاد آیا ہوگا کہ ہم نے کیا کیا سلوک کیا تھا یوسف کے ساتھ، ہم کتنا حسد اور کرتے تھے یوسف کے ساتھ. یوسف کا خواب سن کر تو ہم اور جل بھن گئے تھے کہ اس کو تو راستے سے ہٹانا ضروری ہے. اور دو سگے بھائی اور ادھر سوتیلے بھائی، ہم سوتیلے ہم بھائیوں نے یوسف اور بنیامین کے ساتھ کیا کیا بدسلوکیاں کی، کتنی دشمنیاں کی. ہم کس طرح بہانے کے ساتھ گھر سے جنگل کی طرف لے گئے تھے، ہم نے کس طرح اندھے کنویں میں دھکیل دیا تھا، پھر کس طرح ایک غلام بتا کر اس کو بیچ دیا تھا. ایک ایک کر کے ان کو اپنی ساری حرکتیں یاد آئی ہوں گی، اور شاید ان کو یہ بھی یاد آ گیا ہوگا کہ ہو یوسف کا خواب سچ ہو کر رہا، اور شاید اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سب یوسف کے خواب ہی کی تعبیر سامنے آ رہی ہو. سب ان کو یاد آ گیا، اس لیے انہوں نے وہ بات کہی. لیکن جواب میں یوسف علیہ السلام نے کیا جملہ کہا، کتنی تواضع، کتنی عاجزی، کتنی عبدیت، کتنی شرافت. کوئی بڑا بول نہیں بولا. سب سے پہلے کہا کہ ہاں بھائی، قد من انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے، اور اصل میں اللہ نے ہم پر احسان کیا. کیا احسان کیا آگے سے پتہ چلتا ہے. انہ من یتق ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اللہ نے احسان یہ کیا کہ ہم کو اللہ نے دو عظیم نعمتیں عطا فرمائیں، ایک تو تقوی، ایک صبر. اور جو شخص بھی تقوی اور صبر اختیار کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا. میرے محترم بزرگوں، میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، میرے تمام سننے والے نوجوانوں، یہ ہے اصل آیت، اصل پیغام. یہ ہے زندگی میں کامیابی کی ماسٹر کی، تقوی اور صبر. تقوی اور صبر. دیکھو زندگی میں زیادتیاں ہوتی ہیں، کسی پر کم، کسی پر زیادہ، اور جس میں پوٹینشل زیادہ ہوتا ہے، صلاحیت زیادہ ہوتی ہے اونچے مقام تک پہنچنے کی، یہ عجیب و غریب قدرتی قانون ہے کہ اس کے ساتھ بہت زیادتیاں ہوتی ہیں.
میں ایسے لوگوں کو اس دور میں بھی جانتا ہوں جن کے ساتھ بہت زیادتیاں ہوں. ان کے بھائیوں نے زیادتیاں کی، ان کے سگے اور سوتیلے سب قسم کے بھائیوں نے زیادتیاں کی، ان کی بہنوں نے بھی جو زیادتیاں نہیں کرتی انہوں نے بھی زیادتیاں کی، ان کے خاندان کے دوسرے رشتہ داروں نے بھی نہیں چاہا کہ یہ شخص آگے بڑھے، طرح طرح سے رکاوٹیں ڈالی. اور بھی جن سے سابقہ پڑتا رہا، ایسے کہ جو سپورٹ کر سکتے تھے انہوں نے سپورٹ کرنے کے بجائے بہت مخالفت کی، اور ہر ممکن کوشش کی، نہ جانے کتنے لوگوں نے، کہ یہ بندہ آگے نہ بڑھنے پائے. لیکن میں جن لوگوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں ان کو ایک توفیق ملی کہ وہ سب چیزوں کو برداشت کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے، کسی چیز کا جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ ان زیادتی کرنے والوں کے ساتھ اس بندے کا سلوک اور برتاؤ تا دم آخر اس طرح کا رہا کہ ان بندوں کو کبھی یہ محسوس بھی نہیں ہوا، وہ یہ سمجھتے رہے کہ یہ ہماری اندر کے جذبات اور ہمارے اصل سلوک کو یہ بیوقوف سمجھ ہی نہیں رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اس کے دشمن ہیں، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم قدم قدم پر اس کی بدخواہی اور مخالفت کر رہے ہیں. یہ بڑا سیدھا سادہ کم سمجھ آدمی ہے. حالانکہ وہ جو اس شخص کا رویہ تھا وہ اس کی سادگی اور اس کی کم سمجھی کی وجہ سے بالکل نہیں تھا، بلکہ اس وجہ سے تھا کہ اللہ نے اس کو ایک توفیق دی تھی کہ سب زیادتیوں کو برداشت کرتے رہنا ہے اور اللہ سے مدد مانگتے رہنا ہے، اور اپنی طرف سے غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے. ایسے لوگوں کو آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچنے سے کوئی روک نہیں سکا، بلکہ جتنی زیادہ ایسے لوگوں کی مخالفت ہوئی اتنی ہی ان کو ہم نے آسمانوں کی بلندیوں کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھا. یہ کامیابی کی شاہ کرید ہے. کتنے لوگ ہیں بیویاں شوہروں کے ظلم کی شکایت کرتی ہیں، کاش کہ میری وہ بیٹیاں، کاش کہ اس راز کو سمجھیں کہ وہ پتھر رکھ لیں اپنے سینے پر اور یہ طے کر لیں کہ مجھ کو اف نہیں کرنی ہے، برداشت کرتے رہنا ہے، برداشت کرتے رہنا ہے، اپنی طرف سے کوئی زیادتی نہیں کرنی، نہ زبان سے، نہ بدن کے کسی عضو سے، نہ کسی حرکت سے، اور اللہ سے اپنا غم کہتے رہنا ہے. اشکو بثی و حزنی الی اللہ. دیکھ لینا میری بیٹیوں، دیکھ لینا، کوئی کر کے دیکھے عمل. کچھ سال لگتے ہیں، بعض وقت کچھ دن لگتے ہیں، کہ پھر اسباب عجیب و غریب طریقے سے بنتے ہیں، اور وہی بہو جو بیچاری روتے روتے اس کی آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں، وہ گھر کی ملکہ بن جاتی ہے، لاڈلی اور چہیتی بن جاتی ہے. کوئی اولاد، کوئی چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی ظلم و ستم کا شکار ہے. بہت آج کل ہو رہا ہے، بہت ہو رہا ہے، روز قصے سامنے آتے ہیں. بس وہ یہ طے کر لے کہ مجھے لڑنا نہیں ہے. دیکھو میں قانون نہیں بتا رہا ہوں، فقہی بات نہیں بتا رہا ہوں. ضابطہ تو فقہی طور پر اجازت ہے کہ آپ مقابلہ کرو، آپ اپنا حق لو، لڑ کر لو. لڑائی میں حدود سے تجاوز کیے بغیر تم کوشش کرو. یہ قانون کی بات ہے، اجازت کی بات ہے، رخصت کی بات ہے. لیکن میں تو اس سے بہت آگے کی بات بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی ہمت کر لے کہ مجھے اپنے اللہ سے لینا ہے، ان لوگوں سے لڑ کر کچھ نہیں لینا. جائیداد کے بٹوارے میں جھگڑا کس گھر میں نہیں ہو رہا ہے؟ ایک باپ ایک کاروبار چھوڑ کے جاتا ہے، اس کی اولادوں میں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. ایک مکان چھوڑ کے جاتا ہے، وراثت کے جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. اور نہ جانے کتنے جھگڑوں کے اسباب ہیں.
ایک ادارے میں کام کرنے والے ایک انسان کو ٹارچر کیا جاتا ہے، ادارے کے ساتھی، ادارے کی انتظامیہ. لیکن اب اگر کسی شخص نے یہ ٹھان لیا کہ مجھے اپنی ڈیوٹی ایمانداری سے ادا کرنی ہے اور اپنا کام کرتے رہنا ہے اور بالکل الجھنا نہیں ہے، تو یقین مانو اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے وہ کہتا ہے کہ آئندہ چل کر حالات ایسے بدلتے ہیں، عجیب و غریب طرح سے انقلابات آتے ہیں. اور پھر ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ جو میں ابھی آگے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا ان کے بھائیوں نے، جب یوسف علیہ السلام نے یہ کہا کہ دیکھو بھائی انہو من یتق، بس تقوی اور صبر، اللہ نے ہم کو یہ دونوں بھائیوں کو یہ نعمتیں دے دی، اور یہ نعمتیں اگر مل گئیں، صبر اور تقوی، صبر اور تقوی، اگر یہ نعمتیں مل گئیں تو اس انسان کو ترقی سے کوئی روک نہیں سکتا. یہ سن کر اور اپنی آنکھوں سے دیکھ کر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی زبان سے نکلا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا. اللہ کی قسم کھا کر ہم کہتے ہیں، ان کے بھائی بولے کہ اب مان گئے کہ اللہ نے تم کو ہم پر فضیلت دے رکھی ہے، ہم مان گئے. اب ہم نے اللہ کے فیصلے کو تسلیم کر لیا کہ بھئی تم کو کوئی اونچا مقام ہم سب پر دینے کا یہ خداوندی فیصلہ ہے، اور اب ہم سر جھکاتے ہیں اس اللہ کے فیصلے کے سامنے. یہ ہے شہادت، یہ ہے گواہی کہ اب مان گئے. لقد آثرک اللہ علینا. اس لیے آپ محسوس کر رہے ہیں اس میں ندامت بھی ہے، اس میں شرمندگی بھی ہے، اس میں معذرت بھی ہے، اس میں حسرت بھی ہے. ہم نے بہت کوشش کی یوسف کہ تم نیچے ہو جاؤ اور ہم اوپر ہو جائیں، مگر ہم کامیاب نہیں ہوئے. اب تسلیم کرتے ہیں، تمہیں اللہ نے بزرگی دے رکھی ہے اور ہم خطاوار ہیں اور خطاوار رہے ہیں. وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، یہ نہیں کہا وَإِنَّا لَخَاطِئُونَ، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ. ہم اس پوری مدت میں ہم خطاوار رہے ہیں، ہم صاف مانتے ہیں، آج اقرار جرم کرتے ہیں. جواب میں کیا بولتے ہیں یوسف علیہ السلام؟ لا تثریب علیکم اليوم، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی الزام نہیں. یغفر اللہ لکم، اللہ تم سب کو معاف کر دے، اور وہ ارحم الراحمین، اور وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے. کوئی مواخذہ نہیں میری طرف سے، تمہیں معاف کر دیا میں نے، اور میرا دل تمہاری طرف سے صاف ہو گیا. یاد کریے گا کہ یہی وہ جملہ ہے جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اپنے اور اپنے اہل بیت کے اور اپنے صحابہ کے جانی دشمنوں کے سامنے انہی الفاظ میں اللہ کے رسول نے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں، سب معاف. یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. بس آج میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں اور خاص گزارش کرتا ہوں، اپنے نفس سے بھی کہتا ہوں، آپ سب سے گزارش کرتا ہوں اور اللہ سے بھیک مانگتا ہوں کہ تقوی اور صبر کی دولتیں مل جائیں، گھروں میں خوشگواریاں آ جائیں گی، رشتوں میں مٹھاس آ جائے گی، زندگی خوشگوار بن جائے گی. تھوڑی دن کی بات ہوتی ہے، وہ اس کو جھیل لینا، برداشت کر لینا، اور اللہ سے اپنے تعلق کو بڑھانا. سچ عرض کرتا ہوں، جب زیادتی ہوتی ہے اور دل ٹوٹتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے جس کیفیت کے ساتھ بندے اور بندی کو اپنا درد دل کہنے کا موقع ملتا ہے وہ عام نارمل خوشیوں کے حالات میں نہیں ملتا. یہ جو پریشانیوں کے اور غموں کا دور ہوتا ہے یہی تو اللہ سے قریب کرنے کا دور ہوتا ہے، لیکن ہم میں سے اکثر لوگ اس سنہری موقع کو ضائع کر دیتے ہیں.
ہم میں سے اکثر لوگ سنہری موقع کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں کہ جو زندگی میں کرب کے، پریشانی کے، زیادتیوں کے، ظلم کے دن ہوتے ہیں، وہی سب سے زیادہ قیمتی دن ہوتے ہیں۔ ان دنوں میں جو دل کی کیفیت ہوتی ہے، اس کا فائدہ بھرپور اٹھا لیا جائے۔ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ کو اپنا معمول بنا لیا جائے، یعنی اللہ سے کہنا، چھپ چھپ کر اللہ سے کہنا، رو رو کر اللہ سے کہنا، اے اللہ مجھے عافیت نصیب فرما، اے اللہ مجھے صبر دے، اللہ مجھے ہمت دے، اللہ مجھے خوشیوں بھری زندگی دے، اللہ مجھے ان غموں اور ذلتوں سے اب عافیت نصیب فرما دیجئے۔ کیسے ممکن ہے کہ کوئی بندہ یا بندی اللہ سے مانگتی رہے اور اللہ تعالیٰ بالکل نہ سنے اس کی؟ کیسے ممکن ہے؟ وہ ارحم الراحمین ہے، وہ بہت مہربان و شفیق ہے۔ کیا پتہ اس نے ہم کو اپنے سے قریب کرنے کے لیے ہمارے اوپر یہ غم کے دن بھیجے ہوں اور ہم سمجھ ہی نہیں پاتے۔ ہم صرف شکوے شکایت، غیبت، بدگمانی اور دشمنی اور مقابلے، اسی میں واہیات اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، اور نہ خدا ہی ملتا ہے نہ وصال صنم۔ آج کا سبق بس یہی ہے، اور یہ سورہ یوسف کا سبق ہے، یہی حیات یوسفی کا سبق ہے، یہی اسوہ محمدی کا سبق ہے۔ انہ من یتق ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ دل و جان سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تقوی اور صبر، ان دونوں کی اصل حقیقت ہم سب کو عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آئیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بار الہ، اے مہربان، اے ارحم الراحمین، اے اللہ ہمیں صبر بھی عطا فرما دیجئے اور تقوی بھی عطا فرما دیجئے۔ اللہ تقوی عطا فرما اور صبر عطا فرما، اللہ تقوی عطا فرما اور صبر عطا فرما۔ اے اللہ یوسف علیہ السلام جیسی عظیم شخصیت سے اور ان کی اس بہترین سیرت و کردار سے، اے اللہ، اور اس تاریخ کے سنانے کے آپ کے محبت بھرے انداز سے بھرپور فائدہ اٹھا لینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، انسانی تاریخ کا یہ انتہائی سبق آموز واقعہ ہے، آپ نے خود اس کو احسن القصص قرار دیا ہے۔ اے رب کریم، اے اللہ، بار بار یوسف علیہ السلام کی سیرت و کردار پر غور کرنے، بار بار اس کو سوچتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یوسف علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ جن دروس قرآن میں ہو، اس کو بار بار ہم سنتے رہیں، بار بار سنتے رہیں، مسلسل سنتے رہیں۔ ایک دفعہ سننا کافی نہیں ہوگا، بار بار سنتے رہیں، بار بار ہم کو کچھ یاد آتا رہے، اور آپ ہمیں توفیق سے نواز دیں کہ جو کچھ ہم کو سیکھنا چاہیے، جو زندگی میں تبدیلی لانی چاہیے، اے اللہ وہ تبدیلی ہم اپنے اندر لانے میں کامیاب ہو جائیں۔ اے اللہ ہماری زندگی کو بدل دیجئے، ہمارے اخلاق بہتر بنا دیجئے، ہمارے جذبات بہتر بنا دیجئے، ہمارے اعمال بہتر بنا دیجئے۔ اے اللہ ہماری تمنائیں بہتر بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمیں سمجھداری عطا فرما، اللہ ہمیں گہری سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ پختہ عقل نصیب فرما۔ اے اللہ صحیح قدم اٹھانے اور صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ غلط قدم اٹھانے اور غلط فیصلے کرنے سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما۔ بار الہ، آپ کے جتنے بندے اور بندیاں اللہ اس دعا میں شریک ہیں، اے رب کریم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، سب کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما۔ بار الہ امت مسلمہ کی مدد فرما، کمزوروں کی مدد فرما، مظلوموں کی مدد فرما، اللہ مظلوموں کی مدد فرما۔ اے رب کریم خاندان یوسف جس فلسطین میں آباد تھا، اللہ وہ فلسطین آج سخت ظلم و ستم کا نشانہ بنی ہوئی ہے۔ اے رب کریم اللہ
مجاہدین کو فتح نصیب فرما، اے اللہ مجاہدین کو فتح نصیب فرما، مظلومین کو غلبہ نصیب فرما، اپنی غیبی مدد شامل حال فرما، بیت المقدس سے قلبی وابستگی ہم کو نصیب فرما، قلبی والہانہ محبت نصیب فرما، وہاں کے واقعات اور احوال سے اے اللہ ہمیں پل پل اپنی واقفیت بڑھاتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اللہ اس زمین کے لیے اور اس مقدس قسم کے مجاہدوں کے لیے اے اللہ برابر مسلسل دعاؤں کے اہتمام کی ہم کو توفیق عطا فرما اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم اللہ۔